نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے زمیندار کاشتکار بھائیو، آج ہم چنے کی کاشت پر بات کریں گے۔ دالیں ہماری خوراک کا لازمی جزو ہیں اور چنے کی دال ساری دالوں کی سردار ہے۔ چنے کی فصل ملک میں اچھی ہو جائے تو ملک میں دالوں کا بحران کم رہتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے چنے کی دال بہتر نہ ہو، چنے کی فصل اچھی نہ ہو تو ملک میں دالوں کا بحران ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم جو ملک میں دالیں پیدا کرتے ہیں، جن میں مونگ ہے، ماش ہے، مسور ہے، چنا ہے، لوبیا وغیرہ، یہ ساری دالیں مل کر بھی ہماری ملک کی ضرورت پوری نہیں کرتی۔ لہٰذا ہم ہر سال 40 ارب روپے سے زیادہ کی دالیں دوسرے ممالک سے امپورٹ کراتے ہیں۔ تو پہلی گزارش تو زمیندار بھائیوں سے یہ ہے کہ دالوں کی کاشت پر خصوصی توجہ دیں، ان کو پورے ان پٹ دیں، ہماری سفارشات پہ عمل کریں تاکہ ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو، زمینداروں کی انکم میں بھی اضافہ ہو، اور ملک کی معیشت پر جو امپورٹ کا بوجھ پڑ رہا ہے وہ بھی کم ہو۔ پاکستان میں چنے کی فصل 4 قسم کے رقبوں پہ کاشت ہوتی ہے، جن میں 2 برانی رقبے ہیں اور 2 نہری ہیں۔ جو برانی رقبہ ہے اس میں سب سے زیادہ ایریا تھل کا علاقہ ہے، جو ریتیلا علاقہ ہے، جو پنجاب کے ضلع بکھر میں ہے، جو سب سے زیادہ رقبہ ہے، اور اس کے ساتھ کچھ رقبہ خیبر پختونخوا کی ضلع لکی مروت میں، کرک، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ دوسرا جو برانی رقبہ ہے وہ رود کوئی علاقہ ہے، جسے آپ غیر تھل ایریا کہہ لیں، وہاں بھی چنا لگایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو رقبہ ہے وہ رقبہ ہے جہاں پر زمیندار کو آپاشی کی سہولت موجود ہے، اور ایک آپاشی کے بعد زمیندار چنا کاشت کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم رقبہ جو ہے وہ ہے چاول کی کٹائی کے بعد جو فصل لگائی جاتی ہے چنے کی، وہ رقبہ ہے۔ سب سے آئیڈیل جو چنے کی فصل ہوتی ہے وہ چاول کی کٹائی کے بعد ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ فی ایکڑ چنے کی پیداوار آ رہی ہے وہ چاول کی بعد والی فصل سے ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جو چاول کی فصل لگا رہے ہیں ان کے بعد چنا ضرور لگائیں۔ چنے کی جو وقت کاشت ہے وہ برانی رقبوں میں 10 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہے، تاہم بہترین وقت جو ہے وہ 15 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہے۔ اور جہاں پر زمینداروں کو آپاشی کی سہولت موجود ہے وہاں 1 نومبر سے 15 نومبر تک چنے کی کاشت مکمل کر لینی چاہیے۔ ہمارے زرعی ماہرین نے بہت اچھی اقسام دریافت کی ہیں، جن میں سے کرک 1 ہے، کرک 2 ہے، کرک 3 ہے، شٹان ہے، نیفا 2005 ہے، بکھر 2011 ہے، نور 2013 ہے، نیاب چنا 2016 ہے، بٹل 2016 ہے، ونہار ہے، اور یہ بلکسر، یہ بڑی اچھی اقسام ہیں، ان کا بیج حاصل کر کے لگایا جائے۔ زمین کی تیاری کے بارے جب ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ تھل کے ایریا میں زمین ہموار نہیں ہے، لہٰذا زمیندار ڈائریکٹ چنے کی کاشت کر دیتے ہیں۔ اور جو برانی رقبہ ہے جہاں پر غیر تھل برانی آپ کہہ لیں، وہاں پر زمینداروں کو چاہیے کہ مونسون کے بارشوں کے بعد ایک ہل دے کر وہاں روٹاویٹر چلا دیں، اور اگر روٹاویٹر کی سہولت موجود نہ ہو تو سہاگا ضرور چلائیں، تاکہ جو نمی کی جو مونسون کی جو نمی ہے بارشوں سے حاصل ہوئی ہے وہ چنے کی فصل کے لیے محفوظ رہے۔ جہاں پر زمیندار کو آپاشی کی سہولت موجود ہے وہاں زمیندار کو چاہیے کہ ایک کے بجائے 2 روڑی کریں، یعنی ڈبل روڑی کرے۔ اگر ہو سکے تو پہلے ایک دفعہ ہل چلا دیں، اس کے بعد پہلی روڑی کر دے، جب پہلی روڑی وتر میں آئے تو دوسری روڑی کر دے، اور پھر اس کو زمین کو تیار کر لیں، 2-3 ہل دے کر روٹاویٹر چلا دیں اور یا سہاگا چلا دیں، اور اس طریقے سے دونوں روڑیاں مکمل کریں تاکہ جو ہم چنے کی کاشت کی جو وقت بتاتے ہیں اس کے اندر چنے کی کاشت مکمل ہو جائے۔ اور جو زمین چاول کی کٹائی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہاں پہلے تو ہیرو ضروری چلانا چاہیے، اس کے بعد 2 یا 3 دفعہ ٹلر چلا دیں اور پھر روٹاویٹر چلا دیں، اور یہ سب سے اعلیٰ زمین بن جائے گی جو چنے کی فصل کے لیے سب سے نمبر 1 اور آئیڈیل زمین ہے۔ ہر فصل کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ چنے کی فصل کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ ریتلی زمین میں اس کو پانی دیا جائے، یہاں تو چنا پانی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور اگر جو پکی زمین ہے جہاں پر زمین پانی جذب نہیں کرتی آسانی سے، تو وہاں چنا پانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہاں چنے کی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اب جو چاولوں کے بعد والی زمین ہے، یہاں چنے کو پانی بھی چاہیے
اور وہ ایسی مقدار میں ہوتا ہے، ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ نمی موجود رہتی ہے اور فلڈ کی شکل میں بھی پانی نہیں دیا جاتا۔ جو چاولوں کی کٹائی کے بعد جو نمی موجود رہتی ہے وہ چنے کی فصل کی پکائی تک کے لیے کافی ہوتی ہے اور بہت آئیڈیل زمین ہوتی ہے۔ ہم نے جو تجربات کیے ہیں کہ کٹائی کے بعد یعنی چاول کی فصل کے بعد جو ہم نے چنے لگائے ہیں اس میں بہت بہتر نتائج آئے ہیں۔ ایک تو وہاں جڑی بوٹیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور دوسرا کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں پر بار بار چاول کی فصل لگانے سے زمین کو سیم کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں چنے کی فصل جو ڈرائی کراپ ہے لگانے سے یہ سیم کا مسئلہ بھی کچھ حد تک حل ہو جاتا ہے، اور وہاں بڑی بمپر کراپ ہوتی ہے، سب سے زیادہ بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہی سفارش ہے کہ چاول کے بعد چنے کی فصل کو لگایا جائے۔ چنے کی کاشت کے لیے برانی رقبوں میں 30 کلو بیج استعمال کیا جائے اور قطاروں کا فاصلہ 1 فٹ رکھا جائے، اور اسی طرح جو نہری رقبہ ہے جہاں پر آپ نے 2 رونے کی ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ 25 کلو بیج رکھا جائے اور وہ قطاروں کا فاصلہ وہاں 1.5 فٹ رکھا جائے۔ اور چاول کی کٹائی کے بعد جو زمین حاصل ہوئی ہے وہاں میکسیمم زیادہ سے زیادہ 25 کلو بیج 20 سے 25 کلو بیج آپ رکھیں اور قطاروں کا فاصلہ 2 فٹ رکھیں۔ اس طرح جو کھادوں کی مقدار ہے وہ چنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو چنے کی نائٹروجن فاسفورس کی ضرورت ہے وہ 1 بوری ڈی اے پی میں موجود ہے، یعنی اگر آپ 1 ایکڑ چنا لگا رہے ہیں تو اس کے لیے جو 1 ایکڑ میں چنے کی نائٹروجن اور فاسفورس کی ضرورت ہے وہ 1 بوری ڈی اے پی پوری کر دیتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ چنے کے بیج کے ساتھ ڈی اے پی کی کھاد مکس کر کے ڈرل کریں تو اس کے بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ چنے کی فصل کو بھی دوسری فصلات کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے جو پہلا اس کا دشمن ہے وہ ہے جڑی بوٹیاں۔ تھل کے علاقے میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، اور خاص کر بکھر میں جو پیازی کا مسئلہ ہے، اور جو خیبر پختونخوا کا تھل کا لکی مروت کے علاقہ ہے وہاں پر پوہلی کا مسئلہ ہے۔ تو ان کو کوشش کریں کہ مارچ تک ان کو تلف کر دیں، کسی کسولے سے، درانتی سے یا کسی طریقے سے اس کو تلف کر دیا جائے۔ ان کے لیے کوئی زہر آلود جو ویڈی سائڈ دستیاب نہیں ہے۔ چنے کی فصل کا جو دوسرا دشمن ہے وہ ہے چنے کی سنڈی۔ یہ چنے کی سنڈی جسے ہم پاٹ بورر بھی کہتے ہیں، ٹاٹ کی سنڈی بھی کہتے ہیں، ہیلیکوورپا بھی کہتے ہیں، امریکن سنڈی بھی کہتے ہیں، یہ چنے کی فصل پر 2 دفعہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حملہ نومبر میں ہوتا ہے اور دوسرا حملہ فروری اور مارچ میں۔ نومبر والا جو حملہ ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو اس کے پھلنے پھولنے کے حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، اور دوسرا چنے کی فصل پر کوئی پھلیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں جو نومبر میں حملہ ہو اس پر سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جو حملہ ہوتا ہے وہ فروری مارچ میں ہوتا ہے اور آخر تک چلا جاتا ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سٹیج پر چنا کا بیج بن رہا ہوتا ہے، چنا کی پھلیاں بن رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پھلنے پھولنے کے حالات بھی بہت سازگار ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو سنڈی کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ جو ہی آپ نے سنڈیاں دیکھیں اس پہ سپرے شروع کر دیا۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سنڈیاں آ گئی ہیں تو پہلے ایک چھوٹا سا سروے کر لیں، دیکھ لیں فصل کو کہ آپ 1 گز کی لمبائی میں دیکھیں، اس 1 گز کی لمبائی میں جتنے پودے آتے ہیں وہاں 3 یا 3 سے زیادہ سنڈیاں ہیں تو پھر تو آپ سپرے کریں۔ اگر 3 سے کم سنڈیاں ہیں 1 گز کی لمبائی میں جتنے پودے ہیں تو وہاں سپرے نہ کریں، کیونکہ آپ کا سپرے کا خرچہ بڑھ جائے گا اور سنڈیوں کا حملہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسٹ سکاؤٹنگ کے بعد چنے کی فصل پر سپرے کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھیں کہ آپ کسی ایجوکیٹڈ یعنی اپنے پڑھے لکھے نوجوان کو کسی زراعت کے ماہر سے ٹریننگ دلوائیں، اور وہ اس چیز کی ٹریننگ دے کہ وہ انڈوں کو پہچان لے، کیونکہ جو چنے کی فصل ہے اس کے اوپر والے پتوں پر سنڈیاں کی جو مادہ ہے، جو ایڈلٹ ہیں وہ بالغ سنڈیاں، بالغ جو پروانے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں، اور 2-2 3-3 انڈے پڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر آپ کا نوجوان ٹریننگ کر کے آپ کو بتا سکے گا کہ ہماری جو فصل ہے اس پر اتنے انڈے آ چکے ہیں کہ ہماری فصل کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ سپرے کر لیں گے۔
अब अंडे जो हैं वो 3-4 दिन तक 5 दिन तक फसल पर पड़े रहते हैं और इतने में आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप बड़ी हल्की सी दवाई भी अगर डाल दें, आधा डोज भी डाल दें, तो फिर भी ये अंडों से जो ही ये सुंडियाँ के बच्चे निकलेंगे, सुंडियाँ छोटे छोटे लार्वे निकलेंगे, तो ये बहुत नाजुक होते हैं, कपास के रेशे की तरह छोटे होते हैं। तो जो ही आप स्प्रे करेंगे तो ये बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी फसल बिल्कुल पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, और मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप पेस्ट स्काउटिंग सीख लें और उसके बाद आप अपनी फसल पे स्प्रे करें, तो आपकी फसल आप दुश्मन को शुरू ही से उसको रोक देंगे और शुरू ही से उसका खात्मा कर देंगे। तो इससे आपकी फसल बिल्कुल यानी सुंडियों से पाक रहेगी और बड़ी अच्छी पैदावार हो जाएगी। चने पर तीसरा जो मसला होता है वो है बीमारियों का। पहली बीमारी है चने का झुलसाव। जितने भी हमने वैराइटीज़ रिकमेंड की हैं, जिनकी सिफारिश की है, इनमें चने के झुलसाव के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है। और कुछ बीमारियां आ रही हैं जो विल्ट वगैरह हम जिसे कहते हैं, उनमें अक्सर वैराइटीज़ हैं जिनमें ये क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है। लिहाजा आप इन्हीं वैराइटीज़ को काश्त करें और इन्हीं पे हमारी जो सिफारिशात हैं इन्हीं पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार बढ़ सकती है। तो उम्मीद है हमारी बातें आपको कुछ अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ बातें हमसे रह गई हैं तो आप कमेंट्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी रहनुमाई देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।